السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحی القیوم الباقی وغیرہ لا یدوم، رفع السماء وزینها بالنجوم وامسک الارض بجبال فی التخوم، وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار نعيم وفريق إلى نار سموم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله ما هتلت الغيوم، وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پنکھا چلا دیجیے سر، پنکھا چلا دیجیے سر. درمیان میں کر جانا. وعلیکم السلام. میرے محترم بھائی، بزرگ، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر طرح طرح کے حالات، مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور جو ان حالات پر، ان مسائل پر، ان پریشانیوں پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا جو راستے میں چلتے وقت ایک ایمان والے کو، مسلمان کو، کلمے والے کو چبھتا ہے، اس کانٹا چبھنے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ المعونۃ بقدر المعونہ، کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے، اللہ جو مدد کرتا ہے، جو جتنی زیادہ قربانی دے گا، جو جتنی زیادہ مشقت کو برداشت کرے گا، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی دین کے معاملے میں، جو جتنی زیادہ قربانی دے گا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو مشقت میں رکھا گیا، سب سے زیادہ جو پریشانیوں میں رکھا گیا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا سب سے زیادہ. ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتا گیا، صحابہ ان کی قربانیاں، تابعین ان کی قربانیاں، تبع تابعین، یا جو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ چلنے والا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے حالات اس پر اتنے زیادہ آتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. ہزاروں اکابرین کے واقعات ایسے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس روزے کے حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس روزے کے حکم کے اندر کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ان کی امتوں پر یا انبیاء پر، ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی تعداد، ان کی کیفیات وہ مختلف تھی۔ اور ہمیں جو روزے دیے گئے وہ 1 مہینے کے روزے دیے گئے۔ اب 1 مہینے کے روزے رکھنا، اس 1 مہینے اللہ کی رضا کے لیے بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا۔ اب اللہ کی طرف سے اس میں آزمائش کیا ہے کہ سخت گرمی کا موسم آ رہا ہے، سخت گرمی ہے، اس گرمی کے اندر بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ کل ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا بڑا، کہ کسی نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھائی روزے دار اگر غلطی کر جاتا ہے روزہ کرتے وقت، غلطی سے کھا لیا یا غلطی سے پی لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھول کر کسی کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کسی نے کھا لیا، تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر روزے میں بھول ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حج میں بھول ہو جائے تو دم لازم آتا ہے، نماز میں بھول ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، نماز میں بھول گیا نماز ٹوٹ جائے گی، حج میں بھول ہو جائے حج فاسد ہو جائے گا، دم لازم آئے گا، جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ تو ایسا فرق کیوں ہے؟ بڑی زبردست بات لکھی کہ نماز کے اندر قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا، کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے وہ قبلہ رخ ہو کے اللہ کی طرف کھڑا ہوا ہے، اس کا اس نماز کی حیت میں کھڑا ہونا وہ اس کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم نماز کے اندر ہو، یاد دلاتا ہے نماز میں ہو تم۔ اسی طریقے سے جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، حج میں احرام پہننا، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ اس کو یاد دلاتا ہے بار بار کہ تم حج کے اندر ہو۔ قبلہ رخ ہو کر بھی، احرام کی حالت میں ہو کر بھی تم اگر اس کے منافی کام کرو گے تو فاسد ہو جائے گا۔ لیکن روزے کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو روزے دار کو یاد دلائے کہ تم روزے کے اندر ہو۔ کوئی ظاہراً ایسی چیز ہے کوئی روزے کے اندر؟ ظاہراً کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو یاد دلا دے کہ وہ آدمی روزے کے اندر ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی کے اندر، کہ انسان کا جو عمل ہے، جو انسان عمل کرتا ہے، انسان جو نیکی کرتا ہے، اس عمل کو کسی کو 10 گنا اجر ملتا ہے، کسی کو 70 مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر کو، اس کی نیکی کو۔ لیکن رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف انسان میرے لیے رکھتا ہے۔ نماز میں دکھلاوا پیدا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں دکھلاوا ریاکاری آ سکتی ہے، حج میں ریاکاری آ سکتی ہے، تلاوت میں ریاکاری آ سکتی ہے، ذکر میں ریاکاری آ سکتی ہے،
پڑھنے پڑھانا سیکھنا سکھانا اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن واحد روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے اندر ریاکاری آنے کا اندیشہ بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ جانتے ہیں اور وہ بندہ جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، صرف یہ دو جانتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے، رکھنے والا جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی نمود و نمائش کرنا چاہے، بتانا چاہے بھائی میرا بھی روزہ ہے، لیکن اس کے عمل سے کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی روزے کے اندر ہے۔ نماز والے کو دیکھو پتہ چلتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے میں تلاوت کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے میں ذکر کر رہا ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے۔ تو فرمایا روزہ خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا، انسان کو خود دوں گا، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے کہ ایک روزے کا بدلہ 70 ملے گا، 10 ملے گا، 700 ملے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک روزے کا بدلہ میں اپنی مرضی سے خود دوں گا جو فرشتوں کے بھی حساب میں نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، کہ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا نا، شعبان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متوجہ کرتے اور کہتے کہ دیکھو ایک بہت برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، ایک رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اس مہینے کے اندر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ روزے دار کے لیے سے صبح سے لے کر شام تک دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک، مچھلیاں جو سمندر میں ہے وہ بھی روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس نے کھانا اس نے پینا تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کو معاف فرما۔ سرکش شیاطین کو اس میں قید کر دیا جاتا ہے۔ جو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان ہے۔ جس شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں جس طریقے سے میں مردود ہوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان کا کیا مطلب ہے؟ رجیم، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس طرح میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں اور جس طریقے سے مجھے جہنم کے اندر جانا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں راستوں میں بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، قرآن میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ہر طریقے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ گمراہ ہو جائے۔ پھر بھی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، تو شیطان نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا، مرنے سے کچھ دیر پہلے، شاید پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ کچھ دیر پہلے، مرنے سے کچھ دیر پہلے جب بستر پر پڑا ہے اور جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو پتہ ہے میں نہیں بچوں گا، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان دائیں طرف سے اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے کھلایا پلایا، بڑا کیا، یہ کیا وہ کیا، سارے احسانات گنواتا ہے،
اور کہتا ہے کہ دیکھ میں یہودیت میں مرا ہوں، یہودی ہو کر مرا ہوں، میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت دی، مجھے یہ دیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے سارے۔ تو جس اسلام پر قائم ہے، جس ایمان پر قائم ہے، اس اسلام کو، اس ایمان کو چھوڑ کر تو یہودیت کو قبول کر لے۔ اب اگر کوئی کچے ایمان والا ہے، کمزوری ایمان والا ہے، شیطان اس کو وہاں پہ اغوا کر لے گا۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور جو مضبوط ایمان والا ہے، شیطان کو آگے پیچھے کر دے گا تو شیطان دوسری طرف سے ماں کے روپ میں آتا ہے، بائیں طرف سے، اور ماں کے روپ میں عیسائی بن کر آتا ہے، عیسائیت کی دعوت لے کر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے کھلایا، تجھے پلایا، تجھے بڑا کیا، یہ احسان، یہ احسان۔ میں عیسائیت پر مری تھی۔ کیا کہتا ہے؟ میں عیسائیت پر مری تھی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، مجھے جنت دے دی، مجھے یہ دے دیا، مجھے سب کچھ دے دیا۔ تو ایسا کر، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے۔ اس وقت اگر کمزور ایمان والا ہوگا وہ بہ جائے گا، اغوا کر لے گا شیطان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بے ہوشی سی، غنودگی سی حالت اور نیند کی حالت میں کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ نیند کی حالت میں ایسا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور شیطان مجھ سے آ کر کہہ رہا تھا کہ تو میرے چکر سے بچ گیا، تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ تو میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک جسم سے روح ایمان کے ساتھ نہ نکل جائے تو اس وقت تک کوئی بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ شیطان میرا آپ کا بڑا دشمن ہے۔ شیطان یہ کسی طرح بھی چاہے گا کہ میرے اور آپ کے اندر سے جو ایمان ہے، جو ایک ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس ایمان کو اندر سے نکال لیا جائے، یہ بغیر ایمان کے چلا جائے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں، جو شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے۔ اب صرف ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نفس۔ اس نفس کا کیا کام ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس۔ شیطان تو جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا قید ہو گیا، باہر سے بہکانے والی کوئی چیز نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور شیطان اس کے کندھوں کے پیچھے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کب اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو مچھر کی سونڈ کی طرح، اللہ کے نبی نے فرمایا، شیطان اپنی سونڈ کو انسان کے دل پہ لگاتا ہے، جیسے انجیکشن لگتا ہے، انسان کے دل پہ لگا کر غلط غلط وساوس، غلط غلط باتیں، گناہوں کے خیالات انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے شیطان۔ تو رمضان میں یہ شیطان سے جان چھوٹ گئی، رمضان میں شیطان قید ہو گیا۔ اب مسئلہ رہ گیا ہمارے نفس کا، یہ جو ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کے نفس کا کام ہے، انسان کے نفس کا کام ہے لوگوں کو برائی کی طرف ابھارنا، لوگوں کو برائی کی طرف ابھارنا۔ ہر انسان کا نفس انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، ہر انسان کا نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا دل، یہ بات یاد رکھیں، انسان کا دل، انسان کا نفس انسان کو عبادت کی طرف لے کر نہیں جاتا،
یہ انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت میں آتا ہے۔ تو اس نفس کو مارنے کا، یہ جو نفس ہوتا ہے نا، انسان کا نفس بڑا کب ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب انسان اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی کے مطابق پینا، اپنی چاہت کے مطابق پہننا، جو دل میں چاہا وہ کر لیا، انسان کا نفس بڑا اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس انسان کو عبادت پر آنے نہیں دیتا۔ تو رمضان میں یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، صبح سے شام تک بھوک کا رہنا، پیاسا رہنا، یہ انسان کے نفس کو مارتا ہے، نفس کو مارتا ہے۔ آپ نے روایت میں شاید سنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے سے پہلے ہر مہینے روزے اتنے رکھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ اب ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ تو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے، لیکن پورے مہینے کے مکمل روزے کبھی نہیں رکھے، صرف رمضان کے مہینے میں مکمل 30 دن کے روزے رکھے، باقی ہر مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ روزے رکھنے سے انسان کا نفس ختم ہوتا ہے، امت کو ترغیب دی روزے رکھنے سے۔ اور آج ہمارا نفس یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی پی لو، ایسا پہن لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ہمارا نفس ایسا ہو چکا ہے کہ آج ہمارا نفس گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ہے، غیبت کی ایسی عادت لگی ہوئی ہے، روزے کی حالت میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھ کر۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، حقیقت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دوست یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، روزے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ایسی گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم گناہ کے کام اختیار کرتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسری چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح روزہ گزر جائے۔ جو صبح سے شام تک 8 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا ہمارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ ہمارا گزر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خالص بھوکا رہنے، پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم خالی صبح سے شام تک خالی بھوکے پیاسے رہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ ذکر کا پتہ، نہ دعاؤں کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ صبح سحری کھا کر سو گئے اور پورا دن گناہوں میں مبتلا ہے، رات بھر گناہ میں مبتلا ہے، رات بھر ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، موبائل کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح سحری کھا رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، دن بھر گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے روزوں کی اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں جو ایک روزہ انسان رکھتا ہے، ایک روزہ، اگر اس ایک روزے کا اجر، اس ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے کر دے، دنیا کے اندر کھول دے، تو فرمایا ہر انسان حسرت کرے گا کہ ساری زندگی، ساری عمر روزہ ہی رہے، افطار کا موقع ہی نہ ملے، ہم خالی بھوکے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے پیاسے رہیں۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سوچیں ہم دعاؤں میں کتنا وقت لگاتے ہیں، چھوڑ دیں ادھر دیکھیں، ہم سوچیں ہم رمضان میں دعاؤں میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ جو مانگے گا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، لیکن ہمارے افطاری سے پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، سحری سے، حقیقت بتا رہا ہوں، سحری سے پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، دن بھر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ ٹی وی چلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، روزہ خالی اس لیے تھوڑی ہے کہ
سحری کھاؤ اور شام کو افطاری کرو اور پورا دن پوری رات اللہ کی نافرمانی کرتے رہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جہنم سے اپنی خلاصی نہ کروا سکے، وہ آدمی ہلاک ہو. جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے نبی نے کہا آمین. اللہ کے نبی ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں، ایک قدم رکھا کہا آمین، دوسرا قدم رکھا کہا آمین، تیسرا قدم رکھا کہا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے اس طریقے سے آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو آدمی جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کروا سکے وہ آدمی ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، گھر میں جنت کے اسباب موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے مضبوط ترین دروازہ ہے. اوثق ابواب الجنہ. جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، گھر پہ موجود ہیں لیکن ماں باپ کی قدر نہیں ہے. فرمایا جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کروا سکے وہ آدمی ہلاک ہو. اللہ کے نبی نے کہا آمین. دوسری دفعہ کہا جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آدمی اللہ کے نبی پر درود و سلام نہ پڑھے، درود شریف نہ پڑھے، وہ آدمی ہلاک ہو. اللہ کے نبی کا آمین. تیسری دفعہ کہا جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اللہ سے اپنی مغفرت کے فیصلے نہ کروا لے، فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا آمین. کہ اس سے زیادہ رحمت، اس سے زیادہ برکت، اس سے اور کیا مل سکتی ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل پڑھنے پہ فرض کا ثواب مل رہا ہے، اور فرض پڑھ رہا ہے ایک فرض پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے. فرشتوں کو ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے لگا دیا گیا. ساری مخلوق روزہ دار کے لیے استغفار کر رہی ہے. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا. جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے. جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے ایک ہوا چلتی ہے جنت کے اندر جس سے جنت کے کیواڑ بجنے لگتے ہیں، ایک سریلی سی آواز پیدا ہوتی ہے. جنت کی حوریں اپنے محلات سے باہر آتی ہیں اور آ کر جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے. وہ کہتے آج کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا. روز جنت کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، ہر روز خوبصورت بنایا جا رہا ہے. اور کہا وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں قریب ہے کہ دنیا کے لوگ دنیا کی مشقتیں پریشانیاں چھوڑ کر ہمارے پاس اس جنت کے اندر آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام کثرت سے کیا کرو. 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہارا اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. صرف لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا نہیں ہے، اس لا الہ الا اللہ کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. صبح سے شام تک پڑھ لیا، 1000 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک بار بھی اس کے دل نے نہیں کہا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کامیابی ہے. ایک بار بھی دل نہیں کہہ رہا ہے. جب ایک دفعہ دل کہے گا نا، یاد رکھیں ایک دفعہ دل میں آئے گا سچے دل سے انسان کے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، کلمے کا یقین آئے گا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے طریقوں میں کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تو اس وقت انسان اس کلمے کے مطابق زندگی پر آئے گا. آج ہمارے دل میں اس کا یقین نہیں ہے. کچھ دیہاتی آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا
ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایمان لے کر آ گئے، ہم تو ایمان والے ہیں، ابھی ہماری طرح تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، تم یہ مت کہو کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو ہم تو ابھی نئے مسلمان ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، ہمارے بول یہ صرف ہماری زبان کے اوپر ہے، ہماری زبان کے اوپر ہے، لیکن جس وقت یہ ہمارے دل میں اتر جائے گا نا، دل میں اتر جائے گا، تو اس وقت ہماری اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، مرنے والا نہیں پڑھتا، جو مر گیا وہ یہ نہیں پڑھتا، جو زندہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کریں اس بات پہ، مرنے والا نہیں مرنے کے بعد پڑھتا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو زندہ ہے وہ پڑھتا ہے۔ اچھا وہ تو چلا گیا، انا للہ، ہم سب بھی اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب نے بھی مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے وہ اللہ کے لیے تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، نہیں، ہم سب بھی اللہ کے ہیں اور ہم سب نے بھی مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو فرمایا 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو دھیان کے ساتھ پڑھیں، معنی پر غور کر کے پڑھیں کہ سب کچھ کرنے والا، سارے نظام کو چلانے والا الا اللہ، ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ زندگی دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، اولاد دینے والا، بارشیں دینے والا، پھل دینے والا، مال دینے والا، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ یقین دل کے اندر ہو کلمہ پڑھتے وقت۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے، اسی طریقوں میں کامیابی ہے۔ اگر اس سے اچھے طریقے ہوتے، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جو طریقے، جو راستے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہیں، اگر اس سے اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ ان کو دیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین طریقے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو سب سے پہلے کلمے کا کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرنا، رمضان کے اندر استغفار کرنا، خالی تسبیح لے کر استغفر اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونا کہ اے میرے رب، آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ تو معاف فرما، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کو معاف فرما، میں جھوٹ بولتا رہا اللہ اس کو معاف فرما، میں غیبت کرتا رہا اللہ اس کو معاف فرما، میں نماز چھوڑتا رہا اللہ اس کو معاف فرما، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی اس کو معاف فرما، میں نے تجھے یاد نہیں کیا، سب کچھ کیا تجھے بلا دیا، اے میرے رب تو اس کو معاف فرمایا۔ استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور استغفر اللہ کرتے رہے، نہیں۔ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا کہ اے میرے رب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دنیا کے اندر تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر ایک مکھی کے سر کے برابر، مکھی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو ٹپک گیا آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں اس آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے، اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، قیامت کے اندر میدان حشر کے اندر انسان اتنا روئے گا، انسان کے آنکھوں کے آنسو ختم، خون آئے گا، خون ختم، اندر سے گندا پانی آئے گا وہ ختم،
اپنی انگلی چبائے گا، ہاتھ چبا جائے گا پریشانی کے اندر، اللہ کہے گا فسحقا لاصحاب السعیر، ان جہنمی لوگوں کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ استغفار کرنا رمضان کے اندر کثرت سے، لا الہ الا اللہ کثرت سے کرنا، دوسرا استغفار کرنا، خالی تسبیح نہ پڑھنا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے جس گناہ میں انسان مبتلا ہے اس گناہ کو انسان چھوڑ دے۔ اے میرے رب، آج تک میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز میں سستی کرتا رہا، آج سے میرا وعدہ ہے آج سے نماز شروع کر رہا ہوں، آج فجر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، آج کے بعد آج سے نماز میں شروع کر رہا ہوں، آج سے سچ بولنا شروع کر رہا ہوں، آج سے تلاوت شروع کر رہا ہوں۔ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ آج سے جھوٹ چھوڑتا ہوں، آج سے غیبت چھوڑتا ہوں، آج سے بدنظری چھوڑتا ہوں، آج سے موسیقی سننا چھوڑتا ہوں۔ دوسرا، ماضی میں جو کر چکا، اے میرے رب، ماضی میں نے جتنے گانے سنے، جتنی غیبت کی، جتنی نمازیں چھوڑی، جتنی ماں باپ کی نافرمانی کی، جتنے برائی کے کام کیے، اے میرے رب میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، ماضی کے اوپر ندامت ہو۔ تیسری چیز، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اے میرے رب، آج میں نے شروع کر دیا تو میرے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تجھ سے نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت کبھی نہیں کروں گا، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ استغفار ہے۔ صبح سے شام تک 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں۔ سب سے پہلی چیز جنت کا سوال کرنا، اللہ سے جنت کو مانگنا کہ اے میرے رب مجھے اپنے جنت میں داخلہ نصیب فرمانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو فاسألہ الفردوس فإنہ اعلی الجنت وأوسطها، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جنت کو مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، ہے کس کی بیوی؟ فرعون کی، ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے اذیت دینا شروع کی، تکلیف دینا شروع کی۔ فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں، اس کے جسم میں میخے کیلیں ٹھوک کے اذیت دیتا تھا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دینا شروع کی، تکلیف دینا شروع کی۔ جب سب سے آخر میں ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن کے اندر ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ تو اپنے پڑوس میں مجھے جنت عطا کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنے پڑوس میں جنت عطا کرنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان ایسا تھا، اللہ سے کہہ رہے کہ اے اللہ جب تو جنت میں داخل کرے گا تو اپنے پڑوس میں جنت عطا کرنا۔ اور اللہ کے پڑوس میں کس کی جنت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے۔ اسی لیے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خدیجہ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسیہ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اپنے پڑوس میں مجھے جنت عطا کرنا، اور اللہ کے پڑوس میں میری جنت ہے، اس لیے آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنایا ہے۔ ایمان فرمایا جنت کو مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میں جنت دے دے۔ آج ہمارے سامنے جنت کے تذکرے ہی نہیں ہیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں ہی نہیں میرے آپ کے سامنے۔ ہمارے سامنے پیسوں کی بات ہے، عہدے کی بات ہے، منصب کی بات ہے، گاڑی کی بات ہے، بنگلوں کی بات ہے، ان چیزوں کی بات ہے۔ جنت کے بارے میں پتہ ہوگا تو جنت مانگیں گے نا، جنت کا تذکرہ ہوگا تو جنت مانگیں گے، شوق پیدا ہوگا۔ صحابہ کو نیزہ لگ رہا ہے، نیزہ تیر لگ رہا ہے، جسم سے خون حدیث کے اندر آتا ہے فواروں کی طرح نکل رہا ہے، اور قسم کھا رہے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر حیران ہوتے تھے کہ یہ آدمی مر رہا ہے،
اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، بیوی کو، بچوں کو، گھر بار کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کون سی تھی؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ جنت کی کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ گئے۔ تو فرمایا 4 کام کثرت سے کرو رمضان میں۔ ایک، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار کی کثرت کرو، تیسرا جنت کو اللہ سے مانگو، اور چوتھی چیز جہنم سے اللہ سے پناہ مانگو کہ اے میرے رب مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، ساری امت مسلمہ کو، سارے انسانوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا ادنا درجے کا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو جہنم کے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، پورا جسم آگ کے اندر نہیں ہوگا، صرف 2 جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے اس 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا اور اس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہوگی، ایسی اذیت ہو رہی ہوگی، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے کم عذاب کے اندر ہوگا، عذاب اس سے کہیں زیادہ ہوگا، سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے۔ اللہ قرآن فرمایا لَهُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن نَّارٍ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر کے اوپر آگ کی چادر ہے جہنم میں، نیچے سے بھی آگ کی چادر ہے۔ اے میرے بندو یا عبادی فاتقون، اے بندو اس آگ سے ڈرو، تم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو۔ ایک، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے کرو، جنت کثرت سے مانگو، جہنم سے خلاصی مانگو۔ اس لیے میرے عزیزو یہ 2-3 دن کے بعد رمضان آ رہا ہے، یہ سیزن ہے، سیزن مال کمانے کا سیزن نہیں، جنت کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ اللہ سے تجارت کرنے کا سیزن ہے۔ اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو لگا لیں، اللہ سے سودا کرنے کے اللہ میں نے نیت کر لی، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اس رمضان میں اپنے آخرت کے فیصلے کروا لوں گا۔ کر دینا سارے بھائی نیت انشاءاللہ، کھپا دیں اپنے آپ کو۔ نہیں معلوم کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج بھی اعلان ہوا کہ فلانے صاحب دنیا جو نماز جنازہ ہے، ہم میں سے نہیں معلوم کس کو آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔